مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اپنے آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے مختاری میں فرما برداری۔ خدا نے ہمیں بہت سارے جو ہے مختاری بخشی ہے، یعنی بہت سارے اختیارات دیے ہیں، روحوں کا امتیاز دیا ہے، اس نے ہمیں مختاری دی ہے کہ ہم شفا دیں، طرح طرح کی اس نے ہمیں مختاریاں جو ہیں وہ ہمارے ذمہ لگائی ہیں اگر ہم اس کے شاگرد ہیں تو۔ اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختاری میں جو ہے وہ نافرمانی جب ہم کر جاتے ہیں تو کیا اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں بشپ صاحب سے، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔ ناظرین، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ آپ سب کو سلام۔ بشپ صاحب، جو مختار ہوتے ہیں اگر ان سے نافرمانی ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ مختاری ملنا خدا کی طرف سے اختیار ان کے ہاتھ میں آ جانا، اور خداوند کے ساتھ جب کوئی چلتا ہے تو وہ خداوند کے ساتھ اسی روح میں بندھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے میں کہاں سے نافرمانی جو ہے وہ ٹیک پلیس کرتی ہے؟ کیسے اس کو راستہ مل جاتا ہے کہ وہ ہماری پھر سے زندگی میں آ جائے؟ اور کیا مختار جو ہے وہ فرمانبردار ہوتا ہے؟ بیٹا، خدا نے جو نعمتیں بنی نوع انسان کو دی ہیں جی، ان میں سب سے بڑی نعمت جو اس نے دی ہے وہ عقل ہے۔ کون سی عقل؟ عقل میں فرق ہے۔ عقل میں فرق ہے، بالکل۔ عقل میں فرق ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ یہ کہتے سنتے ہوں گے کہ جی میں کس طرح کسی سے عقل میں کم ہوں، لیکن شاید وہی سب سے زیادہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی بھیانک غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ عقل جو جس کو الہی حکمت کہا جاتا ہے، جو خدا سے مدد مانگتی ہے، لیتی ہے، رہنمائی لیتی ہے، پوچھ لیتی ہے۔ ایک دنیا دار بندے کی بات میں آپ کو بتاؤں، وہ کہتا ہے موت آپ سے 2 قدم کے فاصلے پہ رہتی ہے ہمیشہ۔ وہ دنیا دار آدمی ہے، ایتھیسٹ ہے۔ میں خدا کے کلام کی بات تو ہم نے تو خدا سے مشورہ کرنا ہے، ہم نے موت سے مشورہ نہیں کرنا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ موت سے ہر زندگی کا اہم فیصلہ جو ہے وہ اس سے مشورہ کر کے کیا کرو۔ اب مجھے اس کی بات نے بڑا حیران کیا کہ یہ کتنی حکمت کی بات کر رہا ہے کہ اپنی موت کے دن کے لیے دن کو یاد رکھا کرو۔ موت کا دن کیا ہے؟ کہ ہم نے ایک دن اپنا حساب خداوند سے دینا ہے۔ میں نے اپنا حساب خداوند کو دینا ہے۔ اگر میں یاد رکھوں گا تو میں اس کے خوف میں رہوں گا، اور خدا کا خوف دنائی کا شروع ہے۔ عقل میں فرق ہے، اور وہ عقل جس میں خدا کا خوف ہے اس عقل میں، اور وہ عقل جس میں خدا کا خوف نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مثال آج میرے سامنے مقدس یوسف کی ہے۔ آپ نے کتنا ان کے بارے میں پاسبانوں کو، مبشروں کو ان کے بارے میں بات کرتے یا ان کا ذکر کرتے، سوائے یہ حوالہ دیتے ہوئے کہ جی فرشتے نے آ کے ان کو یہ کہا دیا تھا، اس کے علاوہ کتنا اس کے بارے میں ذکر کرتے سنا ہے یا پیغام دیتے سنا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ مقدس یوسف کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ ایک ایسا شخص تھا جو ننگی تلوار پر ننگے پاؤں چلتا ہوا ایک فیصلے تک پہنچتا ہے۔ زمانہ یہ ہو، زمانہ وہ ہو، کسی شخص کو یہ پتہ چلے کہ جس خاتون سے، جس لڑکی سے، جس دوشیزہ سے تیری منگنی ہوئی ہے وہ حاملہ ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ یہاں بائبل میں بڑا سادہ سے لکھا ہے کہ جب وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا تو فرشتہ ظاہر ہوا، لیکن وہ زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہا تھا۔ زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہا تھا کہ میرا زندگی کا ساتھی
میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، میں اس گناہ میں ملوث نہیں ہوں، میں اس کام میں ملوث نہیں ہوں، اور وہ حاملہ ہے. وہ بہت بڑی جنگ لڑ رہا تھا، لیکن اس میں چند باتیں ہیں جو ہمیں سوچنے کی ہیں اور ہمارے آج کے اس مضمون کے بارے میں وہ ہماری مدد کریں گی. مضمون ہے مختاری میں فرمانبرداری. وہ مختار تھا، خدا نے اس کو مختاری دی تھی، اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کرنے کی مختاری دی تھی، اور یہ چھوٹی مختاری نہیں ہے. بہت بڑی مختاری. اور جو جنگ مقدس یوسف نے لڑی تھی وہ عام سی جنگ نہیں ہے. کوئی دنیا کا ڈاکٹر، کوئی دنیا کا حکیم، کوئی دنیا کا طبیب، کوئی دنیا کا عقل مند، چاہے خدا کے کلام کی پیشن گوئی ہے، کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ خاتون جو حاملہ ہوئی ہے یہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی ہے. وہ ایک جنگ لڑ رہا تھا، اور جب اس کو یہ پیغام ملا، پیغام کہاں ملا؟ خواب میں ملا. ٹھیک ہے. اور خواب کس نے دیا؟ فرشتے نے دیا. لیکن فرشتے نے اس کو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور ساتھ ہی اس کو ایک حوالہ بھی سنایا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدس یوسف خدا کے کلام سے واقف تھے. خدا کے کلام سے واقف ہونا ہماری زندگی کے فیصلوں میں بڑی مدد کرتا ہے. بالکل. اگر وہ خدا کے کلام کے اس حصے سے ناواقف ہوتے تو ان کے لیے زیادہ شاید مشکل ہو جاتی. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے خدا کا شکر کیا ہوگا. میرا اندازہ ہے، میرا ایمان ہے کہ انہوں نے خدا کا شکر کیا ہوگا کہ خدایا تو نے اس ہستی کے ساتھ مجھے ملا دیا ہے، جوڑ دیا ہے، جس کے بارے میں یسعیاء نبی کی معرفت یہ پیشن گوئی ہوئی تھی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی. لیکن اس سے پیشتر جو ان کی جد و جہد ہے، جو ان کی ذاتی جنگ ہے اپنے آپ سے، شاید انہوں نے اپنی ماں سے بات نہیں کی، شاید انہوں نے اپنے باپ سے بات نہیں کی. اگر وہ بات کرتے، بات نکلتی، تو شریعت کے مطابق مقدسہ مریم کو اس زمانے کے فقیوں اور فریسیوں نے، انہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ ہیرودیس نے یسوع کو مروا دینے کی کوشش کی تھی. شیطان نے اپنا پورا زور لگایا تھا. اس کا مطلب ہے کہ شیطان مقدس یوسف کے دل کی باتوں کو اور جو ان کی سوچ میں باتیں ہو رہی تھی ان کو وہ پڑھ نہیں سکا. بالکل. ٹھیک ہے. نہ پڑھ سکا. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام سے واقف تھا. یہ ایک بات ہے جو میری سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو خدا کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، اور جب وہ ہدایت ملتی ہے تو وہ اس کی فرمانبرداری کرتا ہے. ہم آج عذر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، دنیاوی دلیلیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، دنیاوی عقل استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا نفع نقصان سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اگر میں نے ایسے کیا تو یہ تو فائدہ اس کا ہو جائے گا، اگر میں نے ایسے کیا تو یہ تو فائدہ اس کا ہو جائے گا. تو ہماری خدمت تو خدا اور اس کے خدا کے لوگ جن کی قیمت خداوند کی نظروں میں اتنی گراں قدر ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی ان کے لیے دریغ نہیں کیا، تو ہم ان لوگوں کی بے قدری کرنے والے کون ہیں؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. اس نے خداوند کی ہدایت کی، فرمانبرداری کی، اور اکیلے اس نے نہیں کی. جب مجوسی تھے، مجوسیوں نے ستارہ دیکھا، ستارے کو دیکھ کے ان کو علم، ان کے علم کے مطابق تو وہ یروشلم میں کیا کرنے گھس گئے بھائی. ٹھیک ہے. تو یہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں نا ہم سے، جب ہم اپنے جگاڑ میں لگ جاتے ہیں، اپنے حساب کتاب میں لگ جاتے ہیں. مجوسی وہ ستارہ تو رات کو نظر آتا ہے، رات کو رہنمائی کر رہا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ وہ دن کے وقت انہوں نے اپنا کہا اچھے کپڑے شپڑے جو گرد و غبار ہم پہ پڑا ہوا ہے نہا دھو لیں، تیار ہوتے ہیں تو پھر شہر میں گھسیں گے، تو دن کے وقت گھسے ہوں گے. لیکن جب ان کو خدا نے ہدایت دی، سارا دن وہ فقیوں، فریسیوں، ہیرودیس، دوسروں کے گھروں میں وہ مشکل میں سارا دن، رات کو جب وہ پھر چلے تو ستارے نے پھر ان کی رہنمائی کی، اور خدا کے فرشتے نے یا خدا کے روح نے ان کی بھی رہنمائی کی کہ دوبارہ ہیرودیس کے پاس نہ جانا. کیوں؟
کیونکہ وہ بچوں کو مروانے کے چکر میں ہے۔ اب یہاں دیکھیں ایک فرق ہے، ہیرودیس بادشاہ شیطان کے ہاتھوں میں ایک انسٹرومنٹ بن جاتا ہے۔ ہیرودیس بادشاہ وہ حکم دیتا ہے کہ بچوں کو مار دو، اس عمر کے جتنے بچے۔ اب اگر شیطان کا بس چلتا تو وہ مقدس یوسف کو ہی استعمال کر لیتے کہ وہ یہ سارے، اس کو اتنا بڑا اختیار، اتنی بڑی مختاری دے دی گئی کہ خدا کے بیٹے کا مختار بنے۔ اب آپ مجھ سے اگر پوچھیں کہ مقدس یوسف کون تھے، تو ایک تو وہ خدا کے بیٹے کے، خدا کی نجات کی ساری کا جو پلاننگ تھی، جو منصوبہ تھا، اس کے مختار تھے، محافظ تھے۔ وہ ان کو اپنا خداوند یسوع مسیح کو ہدایت پا کر مصر میں لے کے جاتے ہیں، وہ بچانے کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ فرمانبرداری ہے۔ جو شخص فرمانبردار ہے خداوند اس کو بڑی برکت دیتا ہے۔ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ اب ان کی مختاری دیکھیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے یعنی سارے نجات کے پروگرام کے وہ انچارج بھی ہو گئے ہیں، مینیجر بھی بن گئے ہیں، مختار بھی بن گئے ہیں، اور اچھے مختار بنے ہیں۔ لیکن اگر ایک اور سٹیپ مجھ سے پوچھے تو ہی واز دا سٹیپ فادر آف جیسس کرائسٹ۔ اب یہ میں صرف کردار کو ان کے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ستیلے والد بھی تھے۔ تو جو روایتی طور پہ ستیلے والد کا کردار ہے، جو روایتی طور پہ ہے، وہ ہمیں کچھ اور سمجھاتا ہے۔ لیکن جو ڈیوٹی ان کے سپرد کی گئی تھی، ستیلا باپ ہونے کے باوجود جب انہوں نے یہ قبول کر لیا کہ یہ وہ ہستی پیدا ہونے والی ہے جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گی، تو وہ خدا کے نجات کے پروگرام کے حصے دار بن گئے۔ یہ ہے مختاری، کہ خدا کے نجات کے کام کے مختار بن جانا، یہ بہت بڑی مختاری ہے، یہ بہت بڑی حصے داری ہے، بالکل یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ خدا کا آپ پہ بہت بڑا اعتماد ہے کہ اس نے آپ کو نجات کے کام میں ذمہ داری دے دی ہے، مختاری دے دی ہے، حصے داری دے دی ہے، آپ کو میراث دے دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اگر خدا کے خادم ایماندار اس بات کو سمجھے، مقدس یوسف کو اپنی زندگیوں کا نمونہ بنا لے۔ یہ میں ایک اپیل کر رہا ہوں سارے سننے والوں سے کہ مقدس یوسف کو ایک نمونہ بنا کے اس کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا لے۔ یہ احساس کب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جی میں ذمہ دار ہوں، اے خدایا میں حاضر ہوں، میں تیرے نجات کے کام میں، تیری اتنی بڑی ذمہ داری تو مجھے دے رہا ہے، تو میں حاضر ہوں، تو میری مدد کرے گا، تو میں اپنے روح کی رہنمائی کرے گا، تو میں اس مقصد کو پورا کر سکوں گا۔ لیکن جیسا بھی ہوں میں اپنا آپ تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تو جیسا چاہتا ہے مجھے بنا اور تو مجھے استعمال کر۔ اور خدا مقدس یوسف کو خداوند یسوع مسیح کے بچپن میں جب ہیرودیس ان کو مروا دینا چاہتا تھا، ان کو بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے جو خدا نے ان کو بخشی۔ یہ اس وقت ہوا جب خدا کے روح نے ان کو قائل کیا، جب خدا کے کلام کو انہوں نے سنا، سمجھا۔ اب ہم بھی ہیں، خدا کے کلام سے واقف ہوتے ہیں۔ فرق اس وقت پڑتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو نظر انداز کر کے یا اس سے اوپر جا کے یا آگے جا کے ہم اپنا ذہن لڑا کے اپنے نتیجے نکالتے ہیں، اور خدا کے کلام کو ہم ایک طرح سے نظر انداز کر دیتے ہیں یا رد کر دیتے ہیں۔ اسے یاد آیا، اس نے اس بات کو قبول کیا، خدا کے روح نے قائل کیا، خدا کا کلام مقدس یوسف تک پہنچا اور انہوں نے اس کو قبول کیا، تو وہ سٹیپ فادر سے بہت آگے نکل گئے، امین بن گئے، مختار بن گئے، خدا کے نجات کے پروگرام کے حصے دار بن گئے۔ اور ان کا یہ کام، خدا کے نجات کے پروگرام میں حصے دار بننا،
بہت بڑی شان ہے۔ اب میں دیکھیں، میں آپ کو یہ تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نسب نامے میں مقدس یوسف کا ذکر ہے کہ وہ اس یسوع کے والد تھے، دنیا میں انہوں نے پروٹیکٹ کیا مقدسہ مریم کو، وہ آنر دیا جس کی وہ مستحق تھی، وہ مقام دیا جس کی وہ مستحق تھی، ان کا ذکر نہیں کسی سے کیا، جیسے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اس زمانے کے فقیہوں اور فریسیوں کو پتہ چل جاتا تو شرع کے مطابق مقدسہ مریم کو سنسار کیا جانا تھا اور شیطان ان کو استعمال کر سکتا تھا۔ تو وہ اپنے ایمان کی وجہ سے، جو ایمان ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی پہچان، خداوند یسوع مسیح کی مختاری، خداوند کی بادشاہت میں حصے داری، ان سب چیزوں کی بنیاد ایمان ہے۔ میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ مقدسہ مریم کے حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو شیطان کی دنیا ہے، شیطان کی دنیا میں نسب نامہ باپ سے نہیں چلتا، ماں سے چلتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس نے یہ جادوگروں نے اور جتنے یہ جادو ٹونا کرنے والے ہیں وہ ماں کے نام سے تعویذ بناتے ہیں، ماں کے نام سے پہچانتے ہیں۔ ابلیس کی دنیا میں جو پہچان ہے وہ ماں کے حوالے سے ہے۔ شاید اس نے یہ گر یہیں سے سیکھا ہے مقدسہ مریم سے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی۔ باپ کا کوئی پتہ نہیں۔ نسب نامے میں مقدس یوسف کا ذکر ہے، لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں جانا پڑے گا پیدائش کی کتاب میں، جہاں جب شام کے وقت خدا آیا کرتے تھے ان سے رفاقت رکھنے کے لیے، تو انہوں نے آ کے آواز دی، آدم آدم او آدم۔ انہوں نے تو اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، لیکن خدا کو پتا تھا کہاں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ دیکھا تو کیوں چھپا ہوا ہے؟ جی میں ننگا ہوں۔ تو پھر وہ سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں خدا نے یہ کہا کہ ابلیس کو، شیطان کو، سام کو، کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ میں آج یہاں تک محدود رکھنا چاہتا ہوں، وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ دیکھیں، آدم نے خدا کے منصوبے کی نافرمانی کی تھی۔ خدا نے وہاں حیات ابدی کا درخت لگا کے رکھا تھا۔ اگر مکاشفہ کے آخری باب میں آپ پڑھیں تو وہاں بھی لکھا ہے کہ دریا کے وار پار زندگی کا وہ حیات ابدی کا درخت ہے۔ تو اس نے، آدم نے خدا کے زندگی کے منصوبے کو، خدا کی رفاقت کے منصوبے کو، خدا کی محبت کے منصوبے کو اس نے فیل کر دیا تھا۔ اسی واسطے شاید خداوند یسوع مسیح ابن آدم کا لقب اپنے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس آدم نے، وہ پہلے آدم نے، اس کے نافرمانی کے ذریعے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ مختاری میں فرمانبرداری کی۔ خدا نے آدم کو بھی مختاری دی تھی، تو اس درخت کا پھل نہ کھانا، یہ مختاری تھی۔ اور سارا کچھ جو کچھ چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ کام تیری مختاری میں نہیں آتا۔ تو ہم دیانتدار ایمان مختار بن کے ہم خدا کے کام کو سمجھنے کے لیے اپنا دل، دھیان، ذہن، ضمیر اس کے تابع کریں اور اس سے کہیں کہ فرما، تیرا بندہ سنتا ہے۔ تو مقدس یوسف کی طرح ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا، ہمارے اندر ایک شادمانی پیدا ہوگی، ہمارے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوگا۔ وہ خدا نے مجھے، اور اس بات کو دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو یا ہر ایماندار کو، اور سب سے پہلے مقدس یوسف کو خدا نے نجات کے انتظام کے کام میں مختار بنایا تھا۔ آج میرے جیسے ادنا آدمی کو، آپ جیسی بیٹی کو اور بے شمار دیگر ایمانداروں کو نجات کے کام میں حصے دار بنایا ہوا ہے۔
نجات کے کام میں حصے داری ایک چھوٹی سی مختاری نہیں ہے، بہت بڑی مختاری ہے۔ تو پہلے آدم نے خدا کے منصوبے کو نافرمانی کی وجہ سے فلاپ کر دیا تھا، فیل کر دیا تھا، ناکام کر دیا تھا۔ اب جو ابن آدم ہے، جو گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے آیا ہے، جو اپنی جان فدیے میں دینے کے لیے آیا ہے، وہ ابن آدم کا لقب استعمال کرنے ہیں کہ میں آدم کی اولاد ہوں۔ میں اس آدم کی اولاد ہوں جس کے ساتھ خدا نے یعنی ابراہیم سے عہد باندھا تھا کہ میں تیری نسل کے ساتھ یہ کچھ کروں گا۔ لیکن اس کی نسل نے، جس سے داؤد پیدا ہوئے اور داؤد سے آگے جا کے مقدس یوسف پیدا ہوئے، تو وہ نسب نامے کا ذکر ہے۔ اور اب ہمیں نئے عہد نامے میں سختی سے یہ حکم ہے کہ اب تم نسب ناموں پر فخر نہ کرو، کیونکہ اب ہم خدا سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو ایمان لاتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں ابن آدم جو ہے وہ اس نسل سے ہے جس نسل سے خدا نے عہد باندھا تھا کہ میں تیرے وسیلے سے دنیا کی ساری مخلوقات میں پھیل جاؤں گا، میرا نام پھیل جائے گا، میرا ذکر پھیل جائے گا۔ اگر سمندر کی ریت کے طرح بنا دوں گا تو دنیا کے ہر کونے میں تیرے نسل کے وسیلے سے میرا نام پہنچے گا۔ اب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ مختاری مجھے اور آپ کو منتقل کرنے ہیں جو ان کی پیدائش سے پہلے مقدس یوسف کو بخشی گئی تھی، کہ وہ خدا کی نجات کے کام میں ایک دیانتدار مختار کی طرح حصے دار بن جائے اور پھر وہ فرمانبرداری کریں۔ مقدس یوسف نے کیا کیا؟ فرمانبرداری کی۔ اس سے پہلے وہ کشمکش کی حالت میں تھے، اس سے پہلے وہ شک اور شبے کی حالت میں تھے، اپنی غیرت کے بارے میں وہ فکر مند تھے۔ لیکن جب خدا کا پیغام ملتا ہے، خدا کا کلام ملتا ہے، خدا کی ہدایت ملتی ہے، تو اس کو فالو کرنا، فرمانبرداری کرنا۔ خدا ان کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ نجات کے بانی نے بھی دکھ اٹھا اٹھا کے فرمانبرداری کی۔ خدا یسوع مسیح نے بھی فرمانبرداری کی۔ وہ انہوں نے کہا کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے، لیکن میری نہیں بلکہ اور کوئی راستہ تھا نہیں نجات کا راستہ سوائے اس کے کہ وہ میری خاطر اور آپ کی خاطر مصلوب ہو جائیں، اور کوئی راستہ تھا نہیں۔ اب یہ جو فرق ہے، یہ جو لائن ہے، وہ پیدائش کے وقت سے ڈل گئی ہوئی ہے کہ تیرے اور تیری نسل کے درمیان ایک عداوت ہے۔ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ عداوت قائم رہے گی۔ اور ہم اس طرف ہیں جنہوں نے ابلیس کے، سانپ کے، اس اژدہا کے سر کو کچلنا ہے۔ اگر آپ رومیو 12 باب اس کی 20ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ جو اطمینان کا سرچشمہ ہے وہ جلد ہی آپ کے یعنی ایمانداروں کے پاؤں کے نیچے اس کے سر کو کچلوا دے گا۔ یہ آپ کو وہ اختیار دیا گیا ہے جو فرمانبرداری کی وجہ سے، جو دیانتداری کی وجہ سے، جو مختاری کی وجہ سے آپ کو ملتا ہے، کہ جس طرح اس ابن آدم نے سانپ کے سر کو کچلا یعنی موت کو کچلا۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور موت کے ڈنگ کو انہوں نے فنا کیا۔ آپ کے پاس بھی یہ اختیار ہے۔ خدا یسوع مسیح نے بھی اپنا جی اٹھنے کے بعد یہ کہا کہ جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے رہیں گے، جن کے معاف کرو گے ان کے معاف ہوں گے۔ یہاں تک خدا نے ایمانداروں کو، اپنے شاگردوں کو اختیار دیا ہے کہ تمہیں بھی یہ اختیار دیا جاتا ہے، تمہیں بھی مختاری میں یہ انعام دیا جاتا ہے کہ تم سانپ کے، ابلیس کے، شیطان کے سر کو کچل سکو۔ اس مختاری کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے خدا کے فرمانبردار بنے۔ دیکھتے رہیے پروگرام مسیح نقطہ نظر۔ مجھے اور بشپ صاحب کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی وقت اسی جگہ۔ اسکرین پر موجود کانٹیکٹ نمبر اور ویب سائٹ ایڈریس آپ کے سامنے ہے۔
آپ ہم سے رابطہ کریں، اپنے سوالات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں مسیحی زندگی کو لیتے ہوئے وہ ہم سے ضرور شیئر کریں. ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. خدا حافظ.